بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 30 سورہ الزلزال کی آیت نمبر 6 کی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور اسی تفسیر میں آج کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے وحی کی تشریح۔ وحی کی جو تشریح ہے مفردات راغب میں جو لکھی ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے، اور یہ مفردات راغب کیا ہے؟ یہ قرآن کی لغت ہے۔ قرآن کی جو لغت دیکھی گئی مفردات راغب، اس میں جو وحی کے معنی ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اشارۃ السریہ کیا ہے؟ اشارۃ السریہ جو ہے اس کی بھی آج ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ یقیناً آپ کے رب نے وحی کی ہوگی اس کے لیے۔ اب جو وحی ہے مفردات راغب میں وحی کی جو تشریح کی گئی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل الوحی الاشارۃ السریہ، وحی کے اصل معنی جو ہیں وہ اشارہ کے ہوتے ہیں، مگر ایسا اشارہ جو جلدی سے کیا جائے، یعنی سرعت کے ساتھ بڑی جلدی سے اشارہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اشارے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو آہستہ اور آرام سے کیا جاتا ہے، مگر ایک جو ہے وہ جلدی سے کیا جاتا ہے، اس طرح کہ وہ شخص جو تو سمجھ جاتا ہے جس کو ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو مفردات والے لکھتے ہیں کہ وحی کے حقیقی معنی اشارۃ السریہ کے ہیں۔ اشارۃ السریہ میں در حقیقت خفی اخفاء شامل ہوتا ہے، اور اس کو ہم مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جیسے ایک کوئی میٹنگ ہے یا کوئی محفل ہے جس میں زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں ایک شخص جو ہوتا ہے وہ جلدی سے کسی کو آنکھ مارے یا اپنی انگلی یا سر سے کوئی مخصوص اشارہ کرتا ہے، مخصوص حرکت دیتا ہے، تو اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، کسی ایک شخص کو بات سمجھانا چاہتا ہے۔ اب اس کو تو وہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اشارہ جو ہوتا ہے، اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اشارہ کیا، اس سے اس شخص کو سمجھ آ گئی جس کو اشارہ کیا، لیکن اس کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، کچھ کو سمجھ آ سکتی ہے، کچھ کو نہیں آ سکتی ہے، یا سب کو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو لیکن جو اشارۃ السریہ ہے اس میں صرف ایک مخصوص شخص کو بات سمجھانی ہوتی ہے، اور باقی لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرنا ہوتا، باقی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آنی ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے اشارۃ السریہ، اور یہ جلدی کیا جاتا ہے، یعنی سرعت ہوتی ہے اس میں، جلدی جلدی کیا جاتا ہے۔ تو یہی معنی جو ہیں حقیقت الوحی میں بھی لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ نہایت سرعت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ یہی حقیقت قرآن کریم نے بھی بیان کی ہے سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16، 17، 18 میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنہ، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی سرعت کے ساتھ نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے جاتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو تسلی بھی دیتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرا الہام جو ہے وہ شرعی الہام ہے، شرعی الہام بولا نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ اس کو ساتھ ساتھ جلدی جلدی دہراتے جاتے تھے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی سرعت کے ساتھ نازل ہوتی تھی، اس لیے آپ بھی جلدی جلدی اس کلام کو اپنی زبان سے دہرانے لگتے تھے۔ بس قرآن میں اس حقیقت کو درست تسلیم کرتا ہے قرآن بھی کہ وحی الہی جلدی جلدی نازل ہوتی ہے، اور حقیقت الوحی میں بھی بہت لکھا ہے کہ وحی الہی میں بہت بڑی شان اور عظمت اور سرعت پائی جاتی ہے۔ تو لغوی معنی بھی وحی کے کیا ہے؟ اشارۃ السریہ کے، جو اس کیفیت پر روشنی ڈالتی ہے جو نزول کے وقت ہوتی ہے، یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس وقت کی جو حالت ہوتی ہے، اس کو جو کیفیت ہوتی ہے اس پر یہ جو ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ الرَّمْزِ وَالتَعْرِيضِ، کبھی تو یہ اشارہ کلام کے ذریعے ہوتا ہے،
لیکن اس میں کوئی تعریض یا رمز پائی جاتی ہے، کھلا اور واضح پیغام نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو اشارہ ہوتا ہے یہ ایک کلام کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن اس کلام میں جو ہے وہ اس کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بالکل واضح یا کھلا ہوا نہیں ہوتا، اس میں کچھ نہ کچھ رمز بھی پائی جاتی ہے۔ اور کبھی صرف آواز اس میں پائی جاتی ہے اور الفاظ نہیں ہوتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کبھی صرف اشاروں سے کام لیا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ جو ہیں، جیسے ہم نے پیچھے مثال پڑھی کہ آنکھ سے اشارہ کرتے ہیں یا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یا سر کو ہلا کر اشارہ کر دیتے ہیں، وہ بالکتاب ہی، اور کبھی کتابت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، یعنی لکھا ہوا پیغام بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو سارے معنی ہیں یہ مفردات وحی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہاں وحی کا ذکر ہو رہا ہے، وحی الہی کا ذکر نہیں ہو رہا، یعنی کہ جو وحی کے لغوی معنی ہیں وہ یہ سارے مفردات راغب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں وحی الہی جو ہے یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ وحی جو مادہ ہے، اس کا جو لفظ ہے وحی، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا معنی ہے۔ اور اسی طرح پھر مفردات والوں نے آگے بھی لکھا ہے کہ وَيَقَالُ لِكَلَمَةِ الْعَلَيَّ تِلَّتِي تُلْقَى إِلَىٰ أَنْبِيَاءِ وَأَوْلِيَاءِ وحی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کی طرف جو کلام نازل ہوتا ہے اسے وحی کے نام سے مسوم کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو وہی ولی پر جو نازل ہوتا ہے وہی قرار دیا ہے، اور در حقیقت یہی بات صحیح اور درست بھی ہے، اور حقیقت الوحی میں بھی مسیح موعود نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کلام نازل ہو، خواہ وہ نبی پر ہو یا ولی پر ہو، وہ بہرحال وہی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کلام کرے وہ کسی ولی اللہ پر کرے یا نبی پر کرے، اسے وہی کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے وحی کی تشریح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔